بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کہ آج پروگرام نمبر 96 کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ پچھلی دو قصوں میں ہم نے شیخ رشید کی کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک شیخ رشید کی سیاست کے 50 سال پر بات کی تھی۔ آج یہ اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ میں کشمیری تھا تو میرے دل میں کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے لیے بڑی جگہ تھی۔ میں نے ایک کبھی سستی زمین فتح جنگ کے بعد خرید لی تھی، فارم ہاؤس ایک بنایا تھا، وہاں میں اکثر کشمیریوں کو رکھا کرتا تھا جو پاکستان آتے تھے، جس پر بھارتی حکومت کو بہت سخت اعتراض تھا اور انہوں نے بار بار ہماری حکومت سے اس کیمپ کو بند کرنے کے لیے۔ بعد کے الیکشن کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے حلقے میں کبوتر بازوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، بلکہ ہزاروں میں ہے۔ کہہ رہے ہیں انہوں نے جو میرا مخالف امیدوار تھے چودھری مشتاق، انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا، لیکن ان کبوتر بازوں نے جو ہے میرا ساتھ دیا۔ یہ وہ خاص طور پہ اپنے اس علاقے کے لوگوں کے لیے کہتے ہیں میں چونکہ اٹھتا بیٹھتا تھا ان کے ساتھ، وہیں ناشتہ کرتا تھا، وہیں کھاتا تھا، وہیں گھومتا تھا، تو اس لیے مجھے کہتے ہیں نواز شریف کی وزارت کے دوران مجھے وزیر سند بنا دیا گیا اور کلچر کا اضافی چارج بھی مجھے دے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلچر جو ہے وہ صرف فلم انڈسٹری کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس وزارت میں زبردست کام کیا ہے، کلچرل کمپلیکس، میوزیم اور ملک کے نوادرات کو محفوظ بنانے کے لیے میں ملک کے کونے کونے میں پہنچا ہوں۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی میں نے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کئی کانفرنسیں میں نے دوسرے ملکوں میں منعقد کرائی ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسی بہت ساری کانفرنسیں کی ہیں اور اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر سیاحوں نے پاکستان آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کہنے کو تو میں نواز شریف کا ایک وزیر تھا، وفاقی وزیر تھا، لیکن میری بھی جاسوسی کی جاتی تھی۔ میرے کمرے میں بگنگ کے آلات موجود تھے، فون میرا محفوظ نہیں تھا، اور خود نواز شریف تک کا فون محفوظ نہیں تھا۔ کہتے ہیں میرے مخالفین بھی بہت تھے، لیکن نواز شریف نے ان مخالفین کی ایک نہ چلنے دی اور ہر دفعہ ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ وہ کہتے ہیں میں نے گھی کارپوریشن میں ایک بہت بڑے اسکینڈل کا انکشاف کیا، لیکن اس کے نتیجے میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے نظروں میں کھٹکنے لگا اور پھر وہ میرے پیچھے پڑ گئے۔ وزارت اطلاعات کے دور کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ کہنے کو تو یہ بڑی پرکشش وزارت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ کام کرنے میں بہت ہی مشکل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وزیر اطلاعات چاہے بھی تو پرنٹ میڈیا کو قابو نہیں کر سکتا، اور اس وقت اتنے دباؤ پڑتے تھے مختلف وزراء کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ آپ ان کو کنٹرول کریں، لیکن یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں شہباز شریف سے میرے اکثر اختلافات رہتے تھے، لیکن نواز شریف ہمیشہ اس میں میری حمایت کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے شہباز شریف کی کوئی غلط بات میرے بارے میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں وزارت صنعت میں جب ایک غیر منتخب شخص یعنی اسحاق ڈار کو اسٹیٹ منسٹر سرمایہ کاری لگایا گیا تو میں نے بہت مخالفت کی اور میں نے بہت اعتراضات کیے اس پر۔ وہ کہتے ہیں نواز شریف اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران کچھ کر گزرنا چاہتے تھے اور ان کے پاس 2/3 اکثریت بھی تھی، لیکن ان کی یہ 2/3 اکثریت ہی انہیں اقتدار سے ہٹانے کا سبب بھی بنی۔ غلام اسحاق خان سے ان کے اختلافات ہو گئے اور آخر میں مذہبی اپوزیشن بھی ان کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی، نتیجتاً پھر وہ
وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی بڑی بڑی غلطیوں میں غلام حیدر وائن کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا جو تھا وہ بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی، لیکن یہ انہوں نے شہباز شریف کے دباؤ کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری سیاسی زندگی میں جو الفاظ کہے میں نے وہ واپس کبھی نہیں لیے، تردید کبھی نہیں کی، میری سیاسی زندگی میں کوئی تردیدی بیان آپ نہیں دے سکیں گے۔ آصف نواز جنجوعہ آرمی چیف اور نواز شریف کے اختلافات کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ آصف نواز ملنا چاہتے تھے، نواز شریف نے کہا کہ اس دن مجھے وقت نہیں ہے، آپ کسی اور دن مل لیں، لیکن وہ پھر ملنے نہیں آئے۔ اور اس کے بعد جب ایک مرتبہ نواز شریف نے کہا کہ بھئی آپ ملنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی میری مصروفیت ہے۔ میں خلیج کی جنگ کا ذکر کیا کہ خلیج کی جنگ میں لوگ صدام حسین کے ساتھ تھے اور حکومت جو تھی وہ دوسروں کے ساتھ تھی۔ وہ اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں جو 3 آرمی چیف تھے، کسی کی بھی انہیں پوری طرح سے تعاون حاصل نہیں تھا۔ غلام اسحاق خان کو کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی ہوشیار اور دل میں بات رکھنے والے انسان تھے، اور وہ فوج کے سہارے اسمبلی ممبران پر بھی ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کچھ غلط فہمیاں بھی پھر پیدا کی مخالفین نے، اور اس طرح سے پھر وہ آصف نواز جنجوعہ ان کے اس طرح سے مخالف ہوئے۔ بہت تفصیل سے اس کتاب میں مختلف واقعات کا ذکر ہے، اور اس کی صداقت وہ خود ہی جانتے ہیں، جو ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں وہ خود وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک، یا جو بظاہر ان کے قریب رہے ہیں اور سیاست میں ان کی طرح ایکٹیو تھے، وہ بتا سکتے ہیں کہ نواز شریف کی سندھ میں طاقت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں انہوں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی، اور ایک لے دے کے غوث علی شاہ ان کے ساتھ تھے جنہوں نے ان کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ۔ وہ کہتے ہیں جو کچن کابینہ کہی جاتی ہے نواز شریف کی، میں ان 5-6 افراد میں سے ایک تھا۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ مجھے نواز شریف نے اس میں شامل کر رکھا تھا، اور مجھ سے بہت سارے نواب نصر اللہ کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کافی منفی تاثر رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مارشاء اللہ کی سب سے زیادہ مخالفت کا دعویٰ کرنے والے نواب نصر اللہ حقیقت میں عوامی تحریکوں کو مارشاء اللہ کی گود میں پھینکنے کے حقیقی ذمہ دار تھے۔ تحریک نجات کا ذکر کرتے ہیں، پھر وہ بے نظیر کے سارے دور کا ذکر کرتے ہوئے اپنی نواز شریف کے ساتھ قربت کا ذکر کرتے ہیں، اپنی والدہ کے انتقال پر انہوں نے جس مایوسی اور پریشانی اور غم کو سہا، اس کا انہوں نے بہت تفصیل سے اس میں ذکر کیا ہے۔ پھر وہ سپریم کورٹ پر جو سجاد علی شاہ کے زمانے میں واقعہ ہوا تھا مسلم لیگ کے کام، اس کا بھی وہ کہتے ہیں خوش آمدی مشیروں نے یہ کام کروایا تھا، اور چونکہ نواز شریف اب ایک مطلق العنان سربراہ بننا چاہتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اب آرمی سے بھی نمٹ لیے، اب عدلیہ سے بھی نمٹ لیا جائے، صدر لغاری سے بھی نمٹ لیا جائے، اور یہ ساری چیزیں پھر ان کے خلاف گئیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو حکومت سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ پرویز مشرف سے جب نواز شریف کے اختلافات ہوئے اور ان کو سری لنکا بھیجا گیا، تو اس کا بہت تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ غیر ذمہ دارانہ
منصوبہ تھا نواز شریف کا، جس کے تحت اس جہاز کو کراچی اترنے سے روکا گیا، اور ان کے اختلافات کافی پہلے سے شروع ہو چکے تھے، اور پھر نواز شریف کو جس طرح سے ملک سے باہر بھیجا گیا اور وہ ایک سمجھوتے کے تحت باہر گئے، اس کا بھی انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کاغذ دیکھے ہیں جس پر خاندان کے تمام مردوں کے دستخط موجود ہیں کہ 10 سال تک وہ کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے۔ کہتے ہیں راول پنڈی اور خاص طور پہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقوں میں انہوں نے بہت سارے ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ مری روڈ کو جو کشادہ کرنے کا معاملہ تھا وہ بھی اتنا آسان نہیں تھا، مسجدیں اس میں آ رہی تھیں، اور بڑی مشکلوں سے ان چیزوں کو انہوں نے ہینڈل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کئی یونیورسٹیاں، خاص طور پہ خواتین یونیورسٹی اور ان کے دیگر منصوبوں میں لئی نالے کی مضبوطی اور اس پر کسی سڑک کی تعمیر، اور پھر ان کا دیرینہ ایک خواب جو ریلوے سے متعلق تھا، ML1 شاید انہوں نے اس کا نام دیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ 19ویں صدی کے آخر کی جو ریلوے لائن ہے، میں اس کو تبدیل کر کے اس کو موٹر وے کی طرح میں دونوں طرف بارڈ وائر لگا کے ٹریک بدلنا چاہتا تھا، اور اس کو انہوں نے امید ابھی بھی ظاہر کی ہے کہ شاید یہ منصوبہ ان کی زندگی میں مکمل ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ میرا بڑا منصوبہ تھا کہ کسی طرح سے پاکستان کی ریلوے جدید خطوط پر آرا ہو جائے، اور اسی اسپیڈ سے جو دوسرے ملکوں میں ٹرینیں چلتی ہیں، میں بھی پاکستان میں ایسی ٹرینیں چلانے میں کامیاب۔ وہ کہتے ہیں وزیر اعظم جمالی کی انتخابی مہم کے دوران مجھے بگٹی صاحب سے ملنے کا، اکبر بگٹی سے ملنے کا اتفاق ہوا، اور بڑی کھل کے ان سے باتیں ہوئیں۔ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مجھے معلوم ہوا، بتایا گیا کہ بگٹی صاحب پاکستان کی کوئی سبزی بھی استعمال نہیں کرتے، مسالہ جات بھی برما اور دوسرے ممالک کے استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے بڑا پرتکلف کھانا دن دیا۔ کہہ رہے ہیں پرویز مشرف سے میرے اور تعلقات کے علاوہ ایک تعلق سگار پینے کا بھی تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں سگار کا شوقین ہوں تو وہ مجھے سگار پیش بھی کیا کرتے تھے، ہم اکثر شام کو سگار اکٹھا پیا بھی کرتے تھے، لیکن مختلف اداروں نے صدر صاحب کو پھر اس کام سے روکا کہ بھئی آپ اتنے زیادہ شیخ صاحب سے قربت اختیار نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صدر مشرف کی سادہ اور شریف النفس والدہ اور ان کی اہلیہ صاحبہ بھابھی جیسی عورت نہیں دیکھی، جن میں غرور اور تکبر نام کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ امریکہ کے دورے میں رمز فیلڈ نے جمالی صاحب سے جب علیحدگی میں بات کی، جس میں کوئی اور شامل نہیں تھا، تو مشرف کو اس وقت سے ہی، پرویز مشرف کو کچھ کھٹکا سا ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جمالی صاحب سے اختلافات شروع ہوئے اور وہ ان کو ہٹانے کے بارے میں سوچنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ کشمیری لیڈر علی گیلانی کے بارے میں ان کے مخالفین نے صدر صاحب کے کان بھرے ہوئے تھے، اور وہ ذرا ان کا نام سنتے ہوئے میں الرجک تھے۔ ڈاکٹر عبد القدیر کے معاملے کا بھی انہوں نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور ان کی اس مختلف باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب امریکہ کے پریشر میں، امریکہ کے دباؤ میں یہ سب کچھ ڈاکٹر قدیر کے خلاف کیا گیا۔ وہ جمالی صاحب کے ہٹانے اور شوکت عزیز کو لانے کا بھی ذکر کرتے ہیں بار بار، اور وہ کہتے ہیں کہ شوکت عزیز سے میرے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے، حالانکہ میں ان کا وزیر تھا۔ پھر وہ ریلوے کا بہت تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، جو ریلوے کی وزارت شوکت عزیز کے زمانے میں ان کو دی گئی، اور اپنے اس پرانے خواب کا بار بار ذکر کرتے ہیں جو ریلوے کے حوالے سے۔ لال مسجد
کا جو واقعہ ہوا تھا، وہ کہتے ہیں مولانا عبداللہ جو لال مسجد کے پیش امام تھے، خطیب تھے، ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے. وہ اکثر مولانا غلام اللہ کی مسجد میں آیا کرتے تھے، اور خود جو ہے مولانا غلام اللہ ان کے پاس جایا کرتے تھے. بے نظیر اور پرویز مشرف کے درمیان جو خفیہ بات چیت چل رہی تھی دبئی میں، اور جس میں وہ این آر او مشہور ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارا بالکل سچ ہے. اور دبئی میں یہ ساری بات چیت بہت تفصیل کے ساتھ، حالانکہ یہاں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم ان کے خلاف ہیں، لیکن ان کے ساتھ اندرونی طور پر بہت کچھ خفیہ طور پر. وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو پر جب حملہ ہوا ہے تو اس کی جو، اور ان کی شہادت ہوئی ہے، تو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ آصف علی زرداری کے منع کرنے پر پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا. 2008 کے الیکشن کی بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں جاوید ہاشمی سے ہار گیا، چونکہ مذہبی قوتوں کے ووٹ بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی، ہے نا، اور یہ وہی پیپلز پارٹی تھی جس کی پرویز مشرف سے بھی انڈرسٹینڈنگ تھی. جب پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تو نواز شریف نے پرویز مشرف کا مواخذہ کرنے پر زور دیا، نتیجتاً ان میں بھی اختلافات پیدا ہو گیا. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وزیروں نے حلف لیا ہے تو صدر پرویز مشرف سے حلف لیا تھا. نون لیگ والوں نے کالی پٹیاں ضرور باندھی ہوئی تھی اپنے بازوؤں پر، لیکن پیپل پارٹی نے تو کوئی کالی پٹیاں بھی نہیں باندھی تھی. بہرحال ان سارے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے وہ اپنی وزارت کا ذکر بھی کرتے ہیں، سیاست کا ذکر بھی کرتے ہیں، بہت سارے اور واقعات کا بھی ذکر کرتے ہیں. اسامہ بن لادن کا جو واقعہ ہوا ہے اس کا بھی انہوں نے کافی ذکر کیا ہے. امریکہ نے جو ان کے آنے پر پابندی لگائی ہوئی تھی اس کا انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا. انہوں نے کہا میں کینیڈا جا رہا تھا اور صرف فضائی راستہ امریکہ کا تھا، وہاں مجھے اترنا نہیں تھا، لیکن امریکی وزارت خارجہ نے فون کر کے امیگریشن والوں کو ایئرپورٹ پر فون کر کے مجھے آف لوڈ کرایا تھا. یعنی امریکہ کو میرے ساتھ اتنی زیادہ، انہوں نے بعد میں کہا کہ نہیں ہمیں تو گزرنے پہ کوئی وہ نہیں تھا، ہمیں تو صرف اترنے پر آپ کے کہ آپ وہاں اترے نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید بڑی فخریہ بیان کرتے ہیں کہ میں پاکستان کے ان 6-7 لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر بھی نماز. پرویز مشرف بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی مولوی کبھی چھت پر گیا ہے نماز پڑھنے، وہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بخشا تھا. تو یہ ان کے ساتھ ہوتے ہوں گے. اس طرح بہت ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اور یہ وہی فرزند پاکستان والی کتاب کی ایکسٹینشن ہے، اس کی توسیع ہے، اس میں مزید انہوں نے واقعات شامل کیے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ فلور مل کے مالکان کی تو کوئی اتنی بڑی مافیا نہیں ہے، لیکن چینی کے کارخانوں کے مالکان کی ایک بہت اسٹرانگ، بہت طاقتور مافیا ہے. اور کوئی بھی حکومت ہو، 2-3 وزیر تو ایسے ہوتے ہیں جو شوگر مل کے مالکان ہوتے ہیں، اور اتنا آسان نہیں ہے اس مافیا کا توڑ کرنا. بہرحال اپنے جو بھی وہ کام انہوں نے گنوائے ہیں ان میں ML1 یعنی ریلوے کا جو ٹریک بدلنے کا منصوبہ ہے وہ ابھی مکمل کیا بلکہ شروع بھی نہیں ہوا ہے. اور وہ حضرت بری امیدوں کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ مکمل ہو. انہوں نے پھر کووڈ-19 کی وبا کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ خود اس کا شکار رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ میرا جس طرح سے CMH میں علاج ہوا اور میں بچ گیا، یہ اس میں بہت بڑا ان کا ہاتھ ہے، اور میں ان کے لیے دعا کروں گا. تو یہ ہے شیخ رشید احمد کی زندگی کی کتاب، جو انہوں نے خود اپنی حالات زندگی بیان کی ہیں. اب انور سعید کو اجازت دیجیے، اگلے کسی پروگرام میں کسی اچھی کتاب یا کسی اچھی شاعری یا کسی اچھے خط کے ساتھ پھر حاضر ہوں.